بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، اگر کوئی شخص اپنے گھر کے لیے پریشان ہے اور اس کے پاس اپنا ذاتی گھر نہیں ہے، یا کوئی شخص پلاٹ کے لیے پریشان ہے، اس کے پاس ذاتی پلاٹ نہیں ہے، یا کسی آدمی کا کاروبار ہے لیکن وہ چل نہیں رہا ہے، یا کوئی شخص چاہتا ہے کہ مجھے اپنا کاروبار مل جائے، ان تمام مسائل کا حل آج میں آپ کو ایک وظیفے کے ذریعہ دوں گا۔ ایک وظیفہ جو ہمارے اکابرین سے، ہمارے بزرگان دین سے چلا آ رہا ہے، قرآنی وظیفہ ہے، قرآن کی ایک آیت مبارکہ ہے جس کو اب تک بڑے بڑے اولیاء کرام، بڑے لوگوں نے آزمایا، اور جس نے بھی کیا اللہ نے اسے گھر عطا کیا۔ ایک مولانا صاحب فرمانے لگے کہ میں نے اسی وظیفے سے اپنا گھر حاصل کیا، اور فرمایا کہ جس مستری نے میرا گھر بنایا، اس مستری نے مجھے کہا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میرے پاس ذاتی گھر نہیں ہے، تو کہتے ہیں کہ میں نے اس کو یہ وظیفہ دیا اور اللہ پاک نے کچھ عرصے بعد اس کو بھی گھر عطا کیا۔ تو یعنی جس کو یہ عمل دیا اسی کو اللہ پاک نے گھر کا انتظام کیا۔ ابھی پچھلے کچھ دنوں پہلے احمد پور شرقیہ میں اپنے پیر و مرشد حضرت اقدس شیخ الوظائف حکیم طارق محمود چغتائی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کس سے ملنے گیا تھا، تو وہاں حضرت سے میں نے پوچھا کہ حضرت میں ایک جگہ 10 مرلے کا پلاٹ لینا چاہتا ہوں، یعنی کہ میرا مطلب یہ تھا کہ آپ مجھے اس کی اجازت دے، یعنی کہ بڑوں کی ایک نظر ہوتی ہے، بڑوں کی اجازت میں اللہ نے بڑی تاثیر رکھی ہوتی ہے، تو پتہ نہیں میرے لیے اس میں خیر ہوگی کہ نہیں ہوگی، تو بڑوں سے پوچھ کے جو کام کیا جائے اس میں بڑی خیر ہوتی۔ تو حضرت نے اجازت دینے سے پہلے ایک بات پوچھی، فرمایا کیا کبھی سوچوں میں تھا کہ اتنا بڑا پلاٹ لے سکو گے؟ میں نے کہا نہیں، میں امام مسجد، میں کہاں اتنے بڑا پلاٹ لے سکتا ہوں، یہ سب کچھ فرمایا اعمال کی برکت سے آپ کو مل رہا ہے۔ ہمارا تسبیح خانہ اب قریب لوگوں کو اعمال پہ لگا رہا ہے، اور لوگوں کے وہ مسائل حل ہو رہے ہیں جو کبھی سوچوں میں بھی نہیں تھا کہ اعمال سے اتنے بڑے بڑے مسائل حل ہوتے ہیں۔ تو اعمال سے بننے کا یقین ہمیں نہیں آیا، جب اعمال سے بننے کا یقین آ جائے گا پھر ادھر عمل کریں گے ادھر کام ہو جائے گا۔ میں اپنے عمل کی طرف چلتا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ نمبر 8، اس کے اندر ایک سورت ہے سورۃ الاعراف، اس کی آیات نمبر 10، اس آیات کو عمل آپ نے کرنا ہے۔ وہ آیات ابھی میں پڑھ کے بتاتا بھی ہوں، اور یہ سکرین پہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ اس آیات کا ترجمہ یہ ہے، وَلَقَدْ، اور بے شک، مَكَّنَّاكُمْ، ہم نے تمہیں ٹھکانہ دیا، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین میں، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، وَجَعَلْنَا، اور ہم نے بنائے، فِيهَا، اس میں، معائشہ، تمہارے لیے زندگی کے سامان، لیکن قلیلاً، بہت کم، ما تشکرون، جو تم شکر ادا کرتے ہو، بہت کم لوگ ہیں جو شکر ادا کریں۔ تو اس آیات کو آپ نے پڑھنا ہے بعد نماز عشاء۔ پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ آپ نے عشاء کے بعد 2 نفل پڑھنے ہیں۔ پہلی رکعت میں بھی قل هو اللہ احد سورت 11 مرتبہ، اور دوسری رکعت میں بھی قل هو اللہ احد وہ 11 مرتبہ۔ اس کے بعد آپ نے اسی جگہ بیٹھ کر اس آیات کا ورد کرنا ہے 151 مرتبہ۔ 151 مرتبہ آپ نے اس آیات کا ورد کرنا ہے۔ اول آخر 3 مرتبہ درود شریف بھی پڑھ لیجئے برکت کے لیے۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ عمل آپ کچھ عرصہ کرے، اللہ غیب سے اسباب بنا دیں گے، اور جب اللہ دیتا ہے اور جب اللہ اسباب بناتا ہے پھر سوچوں میں بھی نہیں ہوتا کہ کہاں سے آیا اور کیسے ہوا۔ بس آپ یہ عمل کر کے دیکھیے انشاءاللہ۔ تو اس طرح مزید بہترین وظائف کے لیے، اصلاحی بیانات کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں، اور ہر ویڈیو کو دیکھا کریں، ویڈیو کو لائک اور آگے لوگوں میں صدقہ جاریہ کی نیت سے، ثواب کی نیت سے شیئر